علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال وعدے دے مطابق اج دا مقدس جمعۃ المبارک نابغہ عصر فقیہ عصر اسیر گیسو مصطفیٰ کشتہ عشق رسالت حضور سراپا نور فیض بخش اور فیض آثار ساقیے بزم محبت و الفت واقف اسرار وحدت گلے گلستان خوبی اور شم بزم محبوبی محبوب ربانی قطب سمدانی خواجہ خواجگان اشرف الاولیاء افتخار العارفین حضرت قبلہ خواجہ مفتی محمد امین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ذات والا سودہ صفات دے حوالے نالے اللہ تعالیٰ سچیاں سچیاں گلاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوبہ دے نقش قدم دے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ برکت واسطے میں آیت کریمہ بڑی معروف تلاوت کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار، بے شک جڑے اللہ دے دوست نے انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں تے غم بھی کوئی نہیں۔ جنازے دا منظر تساں دوستاں دے سامنے میں اس تے میں گفتگو کے جا کے کرنی، اور اگر آج میں چاہاں کہ گفتگو ساری جنازے دے حوالے نہ ہو جائے تو تاں بھی وقت تھوڑا ہے تے گلاں زیادہ نہیں، لیکن اس سے نشست وچ ہی میں بہت کچھ انشاءاللہ اللہ دے فضل نہ کلوز کرنا ہے۔ 1926 وچ پیدا ہونے والی شخصیت کسی نو کی خبر سی کہ اس شخصیت اپنے وقت دی بہت بڑی فقیہ ہوئے گی؟ کسی نو کی خبر سی اس شخصیت دے گھر جڑے اللہ بچے 5 بیٹے عطا فرمائے گا وہ سارے دے سارے عالم ہون گے؟ کی خبر سی کسی نو کہ 1926 وچ اپنی اماں جی دی گودی میں تشریف لیون والا یہ بچہ بالآخر اگست 1948 وچ حضور مفتی اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بول پڑھنے واسطے آئے گا۔ کیا خبر تھی کسی، لیکن اللہ کا فیصلہ وہ جو ازلی اور ابدی فیصلہ ہے وہ میرے اللہ نے فرما دیا تھا کہ ماں کی گودی میں آنے والا وہ نورانی بچہ محمد امین جس کا نام رکھا جائے گا، ایک دن وہ محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اجازت سے فتویٰ کا کام کرے گا، لوگ چار دنگ عالم سے آئیں گے اس کے پاس فتویٰ لینے کے لیے، اور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے مولانا فلاں جگہ دارالفتاح ہے، یہ دیہات سے آنے والا بندہ، اس کو پتہ نہیں مفتی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ اس کو ساتھ لے جاؤ اور مفتی صاحب مفتی محمد امین کے پاس لے جاؤ اور ان کو جا کے کہو اس کو فتویٰ بھی لکھ دو، اس کو چائے بھی پلا دو، اس کو فتویٰ بھی لکھ دو اور اس کو چائے بھی پلا دو۔ اور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ جاؤ سیڑھیاں اترنا فلاں کمرہ ہے ادھر جا کے دیکھ لو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے فتویٰ لکھوا لو، نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کسی طالب علم کی ڈیوٹی لگاتے تھے، فرماتے تھے مولانا جاؤ اس کو پتہ نہیں ہے اس کو مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ اور مفتی صاحب کو کہو کہ فتویٰ بھی لکھ دے اور اس کو چائے بھی پلا دے۔ یہ مشفق
مہربان اور علمی قدردانست تھی. جب اللہ نے کرم کیا تو پھر مفتی محمد امین نقشبندی بن کے آسمان علم و ہدایت پہ درخشیدہ ستارہ بن کے چمکے. اور مجھے بتائیے کہ آج کو اپنا بیگانہ ہے جو مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا نہیں ہے؟ بولیے ہے کوئی؟ لیکن یاد رکھنا جب بندہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے نا تو پھر ساری دنیا جانتی ہے یہ کون ہے. بولو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کون ہے. ترجمانی یہ میں نہ لفظانہ کر دینا کہ چرچا ہوا جہان میں مفتی امین کا. چرچا ہوا جہان میں چرچا ہوا جہان میں مفتی امین کا. مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے گوڑی پاؤ ذرا سارے مل کے پڑھو. اللہ دے ولی دے بارے میں پڑھنا وا پیا. چرچا ہوا جہان میں مفتی امین کا. چرچا ہوا جہان میں مفتی امین کا. چرچا ہوا جہان میں چرچا ہوا جہان میں مفتی امین کا. کیوں وجہ کی ہے سچا ہے یار وہ میرے ماہ مبین کا. سچا ہے یار وہ میرے سچا ہے یار وہ میرے ماہ مبین کا. اس واسطے چرچا ہوا جہان میں مفتی امین کا. میرے اللہ نے وہ شانہ دیتیاں میرے اللہ مقام دیتا ہے. آپ ایسے واسطے ارشاد فرما دینے وہ ویلا اگست 1948 دا ویلا جدوں میں پڑھن واسطے لائل پور کے اندر آیا. اس ویلے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جتھے اج صافریہ سراجیہ سکول اس جگہ تے بلڈنگ دے اندر آپ تشریف فرما سن. فرما دینے فیصلہ آباد دی سرزمین لائل پور دی سرزمین اس ویلے پہلا باقاعدہ شاگرد جڑا باہروں پڑھن واسطے آیا ہے وہ مفتی امین دی ذات لاہوروں پڑھن واسطے آئے. میرے اللہ نے مقدر اندر لکھیا ہویا سی ایک عاشق چل کے عاشق دی بارگاہ وچ آئے گا. ایک محب چل کے محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے گا. ایک شیخ الحدیث دی بارگاہ جا کے پڑھن والا وقت دا عاشق بن کے چمکے گا. کائنات والیاں نوں پتہ لگ جائے گا جس ویلے جنازے اندر آؤ گے اتنے عیسائی بھی آؤ گے اتنے کھتری بھی آؤ گے اتنے برامن بھی آؤ گے اتنے کلمہ پڑھنے والے بھی آؤ گے دیگر مسالک دے لوگ بھی آؤ گے. انہوں نے پتہ چل جائے گا کہ جنازہ ہوئے کہ شانہ اتنیاں نے جدوں سجدہ کرتے ہوں گے کتنیاں منظوریاں مل دیا ہوں گیا. اللہ اکبر یا رسول زندہ باد. فرماندے نے میں اپنا گھروں بستر لیا چٹکے نال میں پڑھنے واسطے آ گیا. آ کے میں برامدے دے اندر بیٹھ گیا. صافریہ سراجیہ دی بلڈنگ جتھے آئی سکول موجود ہے. فرماندے نے میں اتھے آ کے بیٹھ گیا. دل دے اندر خیال کرنا پیا اجے اور پڑھنے والا آیا کوئی نہیں. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اوپر والے کمرے دے اندر تشریف فرما نے. میرے دل میں اچانک خیال آਉਂدا ہے پیا کتھے بریلی دا پڑھیا محدث تے کتھے میں ایک طالب علم. میں آتے گیا پر پتہ نہیں کیڑی عجیب صورتحال میرے نال پیش آ جائے. میں ایک عام طالب علم بن کے آیا. وہ بریلی شریف دے فارغ التحصیل عالم دین. فرماندے نے
میں اسے ارادے نال سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کی دیاں، میں اوپر والے کمرے وچ جاواں، اجے میں چند سیڑھیاں چڑھیاں اوپر جا رہا، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ زور دی نماز دا ٹائم ہویا تے اوپروں تھلے تشریف لے آ رہے۔ فرماندے نے جس ویلے آمنے سامنے آیا، آپ دی نگاہ اس درویش تے پہ گئی، طالب علم تے پہ گئی، فقیر تے پہ گئی، فرمان لگے آج جو میرے سینے لگ جاؤ۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بازو پھیلا لے، میں نو سینے دے نال لا لیا۔ حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے دل اندر ایسے خیالات آئے، عشق والے، پیار والے، محبت والے، میں اپنے مقدرات ناز کرن لگ پیا۔ اچھی کہہ دیو، میں اپنے پاگاں تے ناز کرن لگ پیا، اپنے مقدراں تے ناز کرن لگ پیا، اپنے نصیبے تے ناز کرن لگ پیا۔ کس وجہ نال؟ اے او سینہ ہے جڑا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے شہزادے حضرت مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ دے سینے دے نال لگا ہویا ہے۔ اج اس سینے نال میرا سینہ لگدا ہے ویا، یہ سینہ جڑا جناب مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ دے سینے دے نال لگا ہویا ہے۔ یہ سینہ ہے جڑا شہزادہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انہاں دے سینے دے نال لگا ہویا ہے۔ یہ مفتی امیر ناز کر اپنے مقدر تے، اج تیرا سینہ اس سینے نال لگدا ہے بیا۔ فرماندے نے ایک عجیب کیفیت سینے لگا، عجیب کیفیت طاری ہو گئی، عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ فرماندے نے مولانا بلکہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ خود لکھ دے نے، فرماندے نے مینوں اج بھی وہ یاداں نے باٹا دی سلیپر آپ نے اپنے پاؤں میں پائے نے۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ جو سیڑھیاں اتر رہے سن، باٹا دے سلیپر پائے، ایک تولیہ اپنے سر تے رکھیا، گرمی دی شدت سی، اس طرح کنا دے اوتے اس طرح جویں آندے نا کان تے کچھ ہے اڑا لینا، اس طریقے نال اوتے رکھیا ہے دھوپ تو بچن واسطے۔ فرماندے نے آ جاؤ صوفی صاحب آ جاؤ نماز پڑھ لئیے۔ ایک سلور دا لوٹا حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ وچ، وضو کیتا، با جماعت نماز قائم کی تھی۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جویں جویں شام ہوئی، نماز تو فارغ ہوئے مغرب دی تے فرمان لگے صوفی صاحب روٹی کنی کو کھانی جے؟ حضور محدث اعظم رحمت فرمان لگے صوفی صاحب روٹی کنی کو کھانی جے؟ حضور ایک روٹی کافی ہے۔ فرمایا ایک کھاؤ گے تو پڑھو گے کی؟ ایک کھاؤ گے روٹی تو پڑھو گے کی؟ فرماندے نے تھوڑی دیر لگی اپنی اپنی جیب مبارک وچوں مینوں چوانی دتی، 4 آنے دیتے، میں تندور تے گیا، تندور تپیا ہویا ہے، روٹیاں لگ رہی نے، میں 4 روٹیاں دے نال سالن لے کے آیا، پر کمال کرم کیتا حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میں بھی آپ دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہا وا۔ اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرماندے نے میں آپ دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہا۔ فرماندے نے ویلا گزرتا گیا، ویلا گزرتا گیا، پھر اسباق شروع ہو گئے، سبق پڑھنے شروع ہو گئے، اور حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی آیت مبارکہ ہے جی جدوں سبق شروع کرانے سن قصیدہ پردہ شریف دے اشعار پڑھدے سن، اساں بھی جھوم جھوم کے نال پڑھنے، ان طلباء آندے رہے، پڑھن واسطے آندے رہے، درس لین واسطے آندے رہے۔ اگر تہاڈی توجہ ہے وہ میں ایک دو شعر پڑھ دیاں قصیدہ پردہ شریف دا جڑا حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال مل کے قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھدے ہوندے سن۔ انہاں جملیاں وچ ایک جملہ ہے سی پڑھدے ہوندے سن محمد سید الکونین و ثقلین محمد سمجھو حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے سامنے اسی پڑھنے آ پئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردے اٹھائے نے، آپ خود ساڈا یہ پڑھیا درود سنتے نے پئے محمد سید الکونین
ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ دیو پہ مینوں بھی بڑا ذوق آ رہا اللہ حبیب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں موت اعظم رحمت اللہ علیہ تے قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ نال مل کے سارے طلبہ پڑھتے ہیں پہ کی پڑھتے ہیں پہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ هو الحبیب الذی ترجا بڑا جھوم جھوم کے آپ پڑھ دے ہوں دے سن فرماندے نے منزہ یہ ترجمہ پہنا دس دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گل تو پاک نے کہ آپ دا شریک ہو گئے آپ دے محاسن وچ آپ دیاں خوبیاں وچ آپ دیاں شاناں وچ میرے آقا دا کوئی شریک نہیں خدا دی خدائی وچ کوئی شریک نہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ شاہ صاحب توجہ فرما رہے ہو نا جناب آیا فرما دے حضور موسیٰ رحمت اللہ علیہ پڑھ دیا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی اندر میں شامل ہویا پڑھ دیا میری اللہ نے اتنا کرم کیتا ہے فرما دینے حضور موسیٰ اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نو اپنی دارالفتاح دے اندر فتوہ نویسی دے کام دے میں مور کر دیتا میں فتوہ لکھنا شروع کیتا جیڑا بھی فتوہ لین واسطے آؤں ہے وہ میرے کو لاؤں ہے میرے حضور موسیٰ اعظم دی نگاہ کرم نے میں نو مفتی محمد امیر بنا دیتا اللہ کا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور حضور موسیٰ اعظم رحمت اللہ علیہ دی نظر کیمیا اثر میں پہلا محمد امین سا ہون میرے اللہ نے مینو مفتی محمد امین بنا دیتا اب فتوہ چلتا ہے کیا چلتا ہے فتوہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے 5 شہزادے عطا فرمائے 5 بیٹے عطا کیا خبر تھی کسی کو کہ یہ بیٹے سارے کے سارے علماء بنیں گے میرے استاذ محترم امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسعد زیدہ مجدہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد کریم سلطانی صاحب زیدہ مجدہ
پھر حضرت علامہ مولانا محمد افضل شاہد صاحب سیدہ مجدور، پھر حضرت علامہ مولانا محمد حبیب امجد صاحب سیدہ مجدور، اور پانچواں بیٹا جو بیات وقت قاری قرآن بھی ہے، سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور عالم دین بھی ہے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب سیدہ مجدور۔ کیا خبر تھی کسی کو یہ 5 بیٹے ملیں گے، پانچوں ہی علماء ہوں گے، پانچوں ہی عالم دین بنیں گے؟ لیکن اے میرے اللہ دی ازل دی ونڈ ہے، جنہوں چاہے چور بنا دے، جنہوں چاہے بدماش بنا دے، جنہوں چاہے عیاش بنا دے، تو جنہوں چاہے عالم دین بنا دے۔ یہ تو میرے اللہ دیاں ونڈاں ہیں۔ اللہ تو انہوں پتر دے تے ایک پتر دین نو لازمی دیو، اس نو عالم دین بناؤ، وہ دا فائدہ پتہ کی ملے گا؟ باقی جڑے ڈگریاں والے تھوڑے پتر ہون گے نا، تسی انہاں کو ڈرنا ہے، تے عالم دین پتر جدو کار آئے گا وہ تھوڑے تو ڈرے گا۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ تھوڑا ایک بیٹا ڈاکٹر ہوئے، ایک انجینئر ہوئے، تو تساں تو ڈرنا ہے نا کہ بڑا آدمی ہے، کہیں ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، خرچہ پانی نہ بند کر دے ہمارا، میڈیسن کی ضرورت پڑے نہ لا کے دے۔ لیکن جب عالم دین گھر میں آتا ہے وہ بیچارہ ڈر ڈر کے رہتا ہے کہ والدین کریمین کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے بہاریں کہاں سے آئیں؟ یہ دین کی برکتیں ہیں نا ساری، بولو تو صحیح، یہ ساری دین کی برکتیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماندے نے اللہ نے میں نے ہر نعمت عطا کی، ہر نعمت، میں ہمہ وقت اللہ دا شکر ادا کرنا۔ بولی ہمہ وقت میں اللہ دا شکر ادا کرنا، پر فرماندے نے میرے اللہ نے 2 احسان میرے تے بڑے بڑے کیتے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیڑے کیڑے احسان نے؟ فرماندے نے اللہ دے بے شمار میرے تے احسانات نے، انہاں احساناں وچ 2 بڑے عظیم احسان نے۔ پہلا احسان میرے اللہ دا ہے، میرے رب نے اپنے کرم دے نال، اپنے فضل دے نال میرے کولوں آب کوثر لکھوائی ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یہ خود آپ دا ماشاءاللہ خیریت ہے، یہ آپ دا اپنا فرمان ہے۔ فرمان نے میرے اللہ نے پہلا احسان میرے تے کیتا ہے، میرے کو اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال درود و سلام تے مشتمل کتاب آب کوثر لکھوائی ہے۔ حضور دوجا احسان کی ہے، فرمایا میرے رب دا میرے اوتے دوجا احسان ہے، میرے اللہ نے مینوں ایک پتر محمد سعید احمد اسد عطا کیتا ہے۔ تے بڑی کٹ ایسی گل ہوندی ہے کہ پیو پتر تے ناز کرے، بڑا کٹ سودا ہوندا مارکیٹ چ، لیکن سودا موجود ہے۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں پہلا احسان میرے اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آب کوثر لکھنے کی توفیق عطا کی ہے، اور دوسرا احسان میرے اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد سعید احمد اسد بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے، یہ فیصل آباد میں درود و سلام آپ کو آواز آتی ہے جگہ جگہ پہ؟ جی ایک بشارت پیش کر دوں، بندے دا نام ہے محمد یوسف، تے قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماندے ہیں کہ محمد یوسف آیا میرے کول، لکھتے ہیں کہ فقیر کے پاس آیا، یعنی میرے کول آیا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں جدو آیا نا میرے کول تے آگے کہنے لگا جی تساں کوئی کتاب لکھی ہے درود شریف دی فضیلت تے؟ بندے دا نام کی ہے محمد یوسف، آگے کی کہنے لگا تساں درود شریف تے کوئی کتاب لکھی ہے؟ فرمایا ہاں، اندر نے میں الماری وچوں کتاب آب کوثر کڈ کے مجھے دی۔ انہیں کتاب نو چومیا، سینے لایا، اندر ٹھنڈ پہ گئی، اندر کتاب ویکھی ٹھنڈ پہ گئی، اندر جی کتاب درود شریف دی میرے ہاتھ وچ، میں سچی گل مفتی صاحب تواڈے سامنے لگا پیش کر، سچی گل۔
محمد یوسف کہنے لگا رات کا ٹائم میں تے سو گیا پر رحمت دے دروازے کھل گئے. میں اپنے آپ کو ویکھیا میں مدینہ منورہ وچ ایک کھلا ریگستان ہے, ایک چادر بچھی ہوئی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر تے تشریف فرمانے اچھی کہہ دیو اس چادر تے تشریف فرمانے فرماندے نے. محمد یوسف صاحب کہنے لگے اے قبلہ مفتی محمد امین صاحب میں کیا سدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر جدوں گفتگو شدید ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام دا شرف عطا فرمایا. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال کلام کیتا گلاں کیتیاں گفتگو کیتی پھر ویلا گزریا قبلہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے مفتی محمد امین نے درود و سلام تے ایک کتاب لکھی ہے جدا نام آب کوثر ہے. وہ کتاب ساڈے شہر مدینہ شریف وچ بھی آ گئی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں تو انہوں پوچھا بھی تواڈے گھراں سارے جنہیں بیٹھے ہو سارے کو ہے کتاب ہو؟ جنہ کو نہیں ہو لے لو, جنہ کو نہیں ہو خریدو. اوکھے ویلے حل ہوندے جے کیوں؟ ایک کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ مقبول ہے. ایک کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ مقبول ہے. اینو بٹھا لو یار پراں کر کے چک کے. تانوں پچھلے جمعے آ کے پنجرا بناؤ دے واسطے ایک. تو جو میرے وال بھائی درویش چنگے ہوندے نے پر جدوں بہت سر تے چڑھ دینا ادوں درویش چنگے نہیں ہوندے. ہوندے درویش چنگے ہی نے. بولیے ذرا سبحان اللہ. کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں درود و سلام کی گل واسطے بشارت پیش کرنا وا پیا. فیصلہ آباد والے بڑے خوش نصیب ہو پورے پاکستان وچوں جتھوں زیادہ درود و سلام پیش کیتا جا رہا ہے وہ فیصلہ آباد دا شہر ہے. اونچی بولو ہائے ہائے وہ فیصلہ آباد دا شہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتی محمد امین صاحب دی مسجد دے اندر بڑا کثرت دے نال ہر ویلے درود و سلام پڑھیا جانا ہے. تے محمد یوسف صاحب کہنے لگے حضور میں پکی تے سچی گل کرنا وا پیا. اے میں خواب ویکھیا جے جدوں میں بشارت پڑھی میرے دل اندر بھی خیال آیا کدیوں ویل آیا وے آبے کوثر پردیاں حوض کوثر دا والی پردے اٹھاوے تے اپنا دیدار عطا فرما دے وے. یہ توجہ ہے تو عرض کر لی. لو جی پنجویں جمعے کہاں کے ہیں یہ کمنٹس کرنے والے؟ لیبیا کے یا کسی علاقے کے ہیں باہر کنٹری کے. وہ ہر جمعے کمنٹس کرتے ہیں, لائیو چلتا ہے نا, کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھ دیں. مجھے پچھلے جمعے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی 4 جمعے لنگ ہیں تو ساڑی منی نہیں. تو آج میں ان کو کہتا ہوں یہ اب مانی گئی آپ کی. یہ 5 جمعوں سے پرچی ادھر رکھی جاتی ہے. اصیلیت و معروض کر لئیے مازاد دے کاجل والیا کتاب آپ کوثر پڑھ دے ہو یہ اکھاں میں چنجوان دیا لڑیاں ہوں تے رامتان دے دروازے کھل جائے رامتان دے قطرے آ جائے تے پھر ساڑھے دے بھی نگاہ ہو جائے. یا محمد شاد بن کر سامنے آنا ذرا. یا محمد شاد بن کر سامنے. دعوت میری صرف اس فرد نو میں جدا دل کردہ میں آج رات سوواں تے کھڑکیاں کھل جائیں. بس صرف دعوت میری انہاں نو. تو پہ جڑے بیٹھے ہو باہر ٹھنڈ تو بچ کے یہ انہاں واسطے بھی دعوت ہے. جڑے اونج باہر بیٹھے انہاں نو بھی دعوت ہے, جڑے اندر بیٹھے انہاں نو بھی دعوت ہے. مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے کہہ رہے یا محمد شاد بن کر سامنے آنا ذرا. یا محمد ذرا. یا محمد شاد بن کر سامنے
فرماتا ہے پیا سونیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے بوجھ پہ جائے یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے ذرا سامنے آنا ذرا مایا سامنے ذرا سویا سامنے آنا ذرا آقا سامنے بلکہ میں تھے موقع بھی آگے گل کر دیا قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود اپنا خواب ارشاد فرما دینے گجراں والا دی ایک عظیم ہستی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد ابو داؤد صادق صاحب ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی صاحب فرما دینے میں خواب وینا پیا میں تے وہ دوویں سائیکل تے جا رہے ہیں حاجی صاحب تے مفتی صاحب فرماندے نے دو میں سائیکل تے جا رہے ہیں اگے دریا آ گیا کشتی بھی نظر نہیں آ رہی پل بھی نظر نہیں آ رہا پر اساں پار جانا بولو اساں استاذ محترم علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد شیخ القرآن شیخ التفسیر والحدیث امام المناظرین سید المناظرین زیدہ مجدہ آپ دے خادم اور شاگرد علامہ محمد کامران صاحب انہوں نے ایک گل آپ سنائی کہ قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ آپ فرماندے ہوں دے سن کہ اسی دو میں سائیکل دے جا رہے تے فرمان دے کہ دریا آ گیا نہ کشتی نظر آ رہی ہے تے نہ سانو کوئی پل نظر آ رہا ہے نہ کوئی رستہ نظر آ رہا ہے باہر جانا ہے فرمان دے میں آگے آگے نکل گیا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے رہ گئے وہ ویلا آیا جدوں میں کلا رہ گیا اس ویلے میں ویکھیا ہے دور ایک کشتی نظر آ رہی ہے فرمان دے میں کشتی وال چلا گیا کشتی دے اگے جا کے میں بیٹھ گیا نہ اس کے اندر کوئی ملاح نظر آ رہا ہے نہ اس کے اندر کوئی سامان نظر آ رہا ہے نہ کشتی چلانے والا نظر آ رہا ہے نہ کوئی اور فرد بیٹھا کوئی بندہ بشر میں نے اس کے اندر بیٹھا نظر نہیں آ رہا کشتی جس ویلے چلنا شروع ہوئی کشتی چلتی 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 جا رہی ہے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے ایک سونے چہرے والا میں کشتی کے اندر پیچھے مڑ کے ویکھیا ایک سونے چہرے والا حسن و جمال دا پیا کر کشتی کے اندر پیچھے جلوہ فرمائے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا ایک کشتی اندر تشریف فرما تسی کون جواب دیتا ہے اے مفتی محمد امین میں تیرا آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر زندہ باد میں تیرا لجپال تے لجپالاں دا لجپال تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آندے نے اجے میں گلاں کرنا وا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفتی محمد امین سامنے دیکھ انہاں کیا سونیا ہو نہیں ان سامنے کی دیکھا جدوں تہاڈا جمال سامنے میں اور میں کدے وال ویکھا فرمایا ذرا ویکھ تے صحیح جس ویلے فرماندے نے میں سامنے دھیان ماریا کشتی کنارے لگی ہوئی میں دھیان کیتا کشتی کنارے لگی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے
سبحان اللہ، سارے رل کے بولو سبحان اللہ۔ تے پھر میں کیوں نہ آقا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے دعا میری قائم ہے تواڈے واسطے بھی، دعا میری وہ قائم ہے تواڈے واسطے بھی کہ تسی وے جے سو ہونا تے پردے اٹھن۔ کیا پتا، کئی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، کیا پتا وہی شان کریمی وہ موتی سمجھ کے چن لے تو سب پہ کرم ہو جائے، کیا پتا ہے سب پہ کرم ہو جائے۔ مل کے ذرا سارے ایک آواز نہ کہنا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم ماشاءاللہ ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو۔ اے مفتی محمد امین جی سونیا حکم فرمایا تیری کشتی ہن پار لا دیتی ہے، تے جنوں اجے بھی شک ہوئے جنازہ ویکھ لو۔ چپ کر کے ہوڑی بولے ہو، ہے شک؟ بولو ہے شک؟ مینوں تو کوئی شک نہیں، میں تو جڑا اکھاں نہ منظر ویکھیا ہے نا، میری اکھاں نے پہلا جنازہ ویکھیا اس طرح دا، صرف فیصل آباد کی تاریخ نہیں، یہ پورے ملک کی تاریخ کا جنازہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سامنے کو شیر پڑھ دے، بڑی تڑپ ہے گی تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ اللہ اکبر، چلو اتنے ہی پڑھ لیں گے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کشتی میں محبوب کو بیٹھے دیکھا تو کیسا دیکھا، کیسا پایا؟ فرمایا یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہی نہیں وہ یہ رمز کیا جانے، وہ یہ راز کیا جانے۔ میرے بڑے محترم بھائی چودھری محمد شریف صاحب محبت نہ شعر سنتے ہوں نے میرے کو، اج پھر آندے نے بڑی تڑپ ہے، سنا دیو، کی پتہ ہے میرا اللہ ای قبول کر لے، کوئی پتہ تو نہیں نا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ ترجمہ کر دے آندے نے جنہوں ویکھن والے ویندے نے تے جنہاں نہیں ویکھیا انہاں نوں کی سمجھ ہوے، جنہاں نہیں ڈٹھا او کرن گلاں، جنہاں ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت نوں جان گئے نے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں۔ فرماندے نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے،
شور کٹ والیوم زیادہ. جدوں یو کھولے جدوں یو کھولے کھولے ول زلفاں دے. راتی کوٹ مومن صاحب میں انہوں نے میرے وعدہ کیا 8:30 بجے صاحب تقریر شروع کرا دینی پر ساری قوم ہی دی بھی وعدہ پورا نہیں کر دی. بہت لیٹ انہوں نے خطاب میرا کروایا تو میں آگے سون لگا ہی سوچتا ہوں بھی کل جمعہ قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے تو یا اللہ جاگ بھی آ جائے تو پھر طبیعت بھی ٹھیک رہے تو اللہ نے کرم کیتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے. تو تسی تو راتی کوٹ مومن نہیں سن جی تھوڑے بھی تو کوئی بندہ نہیں سی نا اتنے تو پھر جی میں ٹھیک ہاں تو تسی تو اگے ہی ٹھیک ہو یار. ایک آواز نہ پڑھنا جی میرے سارے رل کے. آدم چشتی رحمت اللہ علیہ نے جدوں یو کھولے ول زلفاں دے جدوں یو کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں